السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ یہ 7ویں جماعت کے لیے ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا 3 کہانیاں، جس میں سے ہم نے پہلی ہی کہانی پڑھی تھی کل، جس کا نام تھا چالاک بندر۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے اس کہانی کو سمجھا ہوگا۔ جو ہم نے کل کہانی پڑھی چالاک بندر کی، اس سے ہمیں یہی سبق ملا تھا کہ ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینے والا خود ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس سکتا ہے۔ وہ فائدے کے بدلے نقصان ہی اٹھاتا ہے، کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو دوسروں کے لیے جال پھیلاتا ہے وہ خود ہی اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس میں وہ کہانی تھی چالاک بندر کی، جو بندر اس کو روز آم کھلاتا تھا۔ وہ اس کو بعد میں بہلا پھسلا کر گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ بندر مان جاتا ہے، مگر جب وہ بیچ دریا کے اس کو بولتا ہے کہ میری بیوی کو آپ کے آم پسند آئے، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل بھی، وہ میٹھے میٹھے آم روز کھاتا تھا، اس کا دل بھی میٹھا ہوگا، وہ آپ کا دل کھانا چاہتی ہے۔ جس میں چالاکی دکھائی پھر بندر نے، اس نے اس کو بولا کہ میں اپنا دل درخت پر ہی بھول آیا ہوں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو ہم نے کل پڑھی تھی پہلی کہانی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسری کہانی۔ دوسری کہانی کا نام ہے ظالم بادشاہ۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیے تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ سچ ہی کہا بزرگ نے۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو یہ جو دوسری کہانی ہے ظالم بادشاہ، مختصراً ہی آپ کو میں یہ سمجھاؤں گی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم سے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ اسی شہر میں ایک نیک بزرگ بھی رہتا تھا۔ لوگ بزرگ کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بزرگ سے کہا کہ آپ ہی اس ظالم بادشاہ کو سمجھائے کہ وہ اپنے مظالم سے باز آئے۔ جو وہ لوگوں پہ ظلم ڈھاتے تھے، وہ ان پر ظلم کرنا بند کر دے۔ بزرگ نے کہا کہ جس شخص نے ظلم و جبر کرنا ہی اپنا مقصد بنایا ہو، اس کا ضمیر مار چکا ہو، اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جس کا بزرگ نے ان کو یہی بات بول کے سمجھایا کہ جس انسان کا ضمیر مار چکا ہو، جس انسان کا ضمیر ہم یہاں پہ دل یا دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، مر چکا ہو، اس پر کسی اچھی بات کا اثر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو اس پر کسی نیک اور اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے خود کو گمراہ ہونے اور ظالم بننے سے بچائے رکھنا چاہیے۔ کسی پر بھی ہم ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھنا چاہیے۔ تیسری کہانی ہے اس کا نام ہے نیک امیر۔
ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پہ سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا۔ گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنے گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں۔ یہ جو تیسری کہانی ہے اس کا جو ہے مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ایک امیر آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک روتا چلاتا یتیم بچہ ملا جو پیر میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھا۔ امیر آدمی گھوڑے سے اترا اور اس نے پیارے بچے کے پیر سے کانٹا نکال دیا، زخم پر پٹی باندھی اور اسے گھوڑے پر سوار کر کے گھر تک پہنچا دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ آدمی مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے جس نے ایک سوکھا کانٹا نکالنے کے بدلے اسے جنت کے باغات دیے گئے۔ اب ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ کسی غریب اور یتیم کی مدد کرنا بڑی نیکی ہے جو انسان کو جنت کے باغات تک پہنچاتی ہے۔